السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے، اور یہ فیصلہ ہے حکومت کو ایک ہدایت، جس میں کہا گیا کہ حکومت فوری طور پہ ایک عدالتی کمیشن بنائے، اور یہ کمیشن تحقیقات کرے گا ان تمام مقدمات کی اور الزامات کی جو مبینہ طور پہ بلاسفامی یعنی توہین رسالت کے حوالے سے بنائے گئے تھے، اور یہ وہ مقدمات تھے کہ جن میں پولیس نے بنیادی تحقیقات کے بغیر ہی ملزمان کے خلاف کارروائی کی، انہیں گرفتار کیا، اور پھر سنگین الزامات بھی سامنے آئے کہ ان مقدمات کچھ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، اور یہ مبینہ طور پہ ایک گینگ تھا جو کہ کام کر رہا تھا، جس میں ایف آئی اے کے اہلکار بھی ملوث تھے، اور یہ گینگ ایف آئی اے کے اہلکاروں سے مل کے عام شہریوں کو بلیک میل کر کے ان کو لوٹتا تھا، ان پہ یہ بلاسفیمی کے مقدمات بنا کے۔ تو بہرحال یہ تو الزامات ہیں، اور انہی الزامات کی تحقیقات کے لیے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ 30 دن کے اندر یہ کمیشن کو تشکیل دے کے اپنی رپورٹ پیش کرے، اور پھر 15 دسمبر 2025 کو دوبارہ یہ کیس سنا جائے گا۔ عدالت نے جو اپنا حکم دیا ہے کہ جو 30 دن کے اندر، یعنی کہ آج حکم جاری ہونے کی تاریخ سے جو عدالتی عملہ ہے، رجسٹرار آفس ہے، وہ حکومت پاکستان کی طرف سے کمیشن کی تشکیل کا حکم نامہ عدالت میں پیش کرے گا۔ حکومت نے 30 دن کے اندر کمیشن بنانا ہے، اور پھر اس کی تشکیل کا جو حکم نامہ ہے، جو نوٹیفیکیشن ہے، وہ 30 دن کے اندر عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور جو کمیشن ہے وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ 31 جنوری 2025 کو جو آرڈر ہوا تھا، اس میں جو ٹی او آرز دیے گئے تھے اور جو اس میں تجاویز دی گئی تھی، ان کے مطابق تشکیل دیا جائے گا، اور پھر اس رپورٹ کے اندر کمیشن نے کن کن حقائق کا جائزہ لینا ہے، اس کے حوالے سے بھی جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی طرف سے بہت اہم اور بنیادی معلومات فراہم کر دی گئی ہیں۔ اس کمیشن کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پاکستان کی تاریخ میں بھی ایک ایسا کمیشن 1951 میں بنا تھا، جسٹس منیر کمیشن، جب لاہور میں کچھ مذہبی منافرت کے باعث کچھ فسادات ہوئے تھے، اور وہاں کے لاہور کے کور کمانڈر نے لاہور میں مارشل لا لگا دیا تھا، اور پھر جسٹس منیر کی قیادت میں ایک عدالتی کمیشن بنا تھا، اور اس عدالتی کمیشن نے بھی ایک رپورٹ جاری کی تھی، مگر اس رپورٹ پہ بھی بظاہر آج تک عمل نہیں ہوا، اور وہ جو رپورٹ تھی وہ بڑی ہی تفصیلی رپورٹ تھی، اور مختلف پہلوؤں کا اس رپورٹ میں جائزہ بھی لیا گیا تھا۔ بہرحال یہ جو کمیشن اب سامنے آیا ہے، اس کمیشن میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے یہ بتایا ہے کہ کون سی وجوہات تھی کہ عدالت یہ کمیشن بنا رہی ہے۔ سب سے پہلی وجہ جو سامنے آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت ایک طویل عرصے سے اپنے ہی بنائے گئے ایک نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس جو ہے، اس کی رپورٹ جو اکتوبر 2024 میں آئی تھی، اس کی رپورٹ پہ عمل درآمد نہیں کر رہی تھی۔ یہ جو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، یہ سرکار کا ادارہ ہے اور قانون کے تحت بنایا گیا ہے، اور اکتوبر 2024 کو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے حکومت سے یہ کہا تھا کہ وہ ایک کمیشن بنائے یا جے آئی ٹی بنائے، تاکہ تحقیقات کی جا سکیں کہ کیا کوئی ملک میں ایسا گینگ بھی کام کر رہا ہے جو جھوٹے الزامات لگاتا ہے بلاسفیمی کے، اور پھر وہ گینگ جو ہے لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے۔ تو یہ خود حکومت کے ایک ادارے کی اکتوبر 2024 کا ایک ریکمنڈیشن تھی، جس پہ حکومت نے عمل نہیں کیا، اس وجہ سے اب عدالت کو آج یہ حکم دینا پڑ رہا ہے۔ دوسری وجہ جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے بتائی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جنوری 2024 میں پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ نے جنوری 2024 میں ایک رپورٹ دی تھی، جس میں انہوں نے ان افراد کی نشاندہی کی تھی جو افراد اس مبینہ گینگ
کے اندر شامل تھے، اور پھر اسپیشل برانچ پنجاب پولیس کی اس رپورٹ پہ بھی حکومت نے آج تک عمل نہیں کیا۔ تیسری وجہ جو بتائی گئی ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی طرف سے کہ آج تک کسی بھی قسم کی تحقیقات نہیں کی گئی کہ یہ جو پراسرار لڑکی ہے، ایمان نامی لڑکی، اور مختلف جو ملزمان جن کے خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں، وہ ملزمان بار بار اس لڑکی کا نام بتا رہے ہیں کہ اس لڑکی نے ہمیں گفتگو ہم سے رابطہ کیا اور شروع کیا، تو اس لڑکی ایمان کے حوالے سے آج تک جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں کی گئی، اور جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں ان کے تفتیشی افسران نے اس لڑکی ایمان کے حوالے سے تفتیش کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، باوجود اس کے کہ بہت سے ملزمان بار بار اسی لڑکی ایمان کا ذکر کر رہے تھے، اور ان ملزمان کا آپس میں بھی کوئی تعلق نہیں، وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، مگر پھر بھی وہ زیادہ تر اس لڑکی پراسرار لڑکی ایمان کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اس لیے اس ایمان لڑکی کے بارے میں بھی آج تک پولیس نے کسی بھی مقدمے میں کوئی تفتیش نہیں کی۔ پھر آگے جا کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کہتے ہیں کہ لڑکی ایمان جو ہے، یہ جو پراسرار لڑکی ہے جس کا اصل نام کومل ہے، یہ اچانک اس روز غائب ہو گئی کہ جس روز اس عدالت کے اندر کمیشن کی کارروائی میں اس کا نام سامنے آیا، اور پھر اسی روز جہاں پہ وہ جس شادی ہو کر جہاں وہ گئی تھی، وہ وہاں گھر سے وہ اچانک غائب ہو گئی، اور جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور FIA ہے، وہ اس عدالت کے احکامات کے باوجود ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اس لڑکی ایمان کو تلاش نہیں کر پائے اور وہ اس میں ناکام ہے۔ اور پھر عدالت نے بتایا کہ جو پراسرار اب لاپتہ لڑکی ایمان کے زیر استعمال جو موبائل نمبر تھا، اس موبائل نمبر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کئی بار رابطے کیے گئے ایک شخص راؤ عبدالرحیم سے، جو کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق وہ اس مبینہ بلاسفمی گینگ کی سربراہی کر رہا تھا، یعنی کہ ایمان کے جو ابھی لاپتہ ہے اس کے رابطے راؤ عبدالرحیم سے بھی ہوئے۔ یہ عدالتی حکم میں یہ سارے حقائق لکھے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے، ہم آپ کو صرف پہنچا رہے ہیں وہ معلومات جو عدالتی حکم میں لکھی گئی ہیں۔ پھر آگے جا کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کہتے ہیں کہ جو فیس بک کی جو IDs تھی، جو فیس بک پیجز سے، وہ فیس بک IDs اور ان کے پاسورڈ جو تھے، وہ ان تمام ملزمان نے اپنی فیس بک IDs اور پاسورڈ FIA کے حوالے کر دیے تھے، کیونکہ جب ان کے خلاف شکایت آئی اور تفتیش شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی فیس بک ID اور پاسورڈ FIA کے حوالے کر دیے گئے تھے، مگر پھر وہی فیس بک IDs اور پاسورڈ جو ہیں وہ بعد میں بھی جو شکایات آئی وہ انہی فیس بک IDs اور پاسورڈ کے خلاف آئی، اور اس میں ملزمان نئے ہوتے تھے اور فیس بک IDs اور پاسورڈ پرانی، یعنی کہ وہی بار بار استعمال ہوتی تھی جن کے حوالے سے یہ بلاسفیمی کی شکایات درج کرائی جاتی تھی۔ اور اس حوالے سے بھی FIA کے جو وکیل ہیں وہ کوئی وضاحت نہیں دے سکے کہ فیس بک ID اور پاسورڈ جب ایک مقدمے میں FIA کے حوالے ہو گیا تو کہیں دوسرے مقدمے میں اسی فیس بک اور ID کے خلاف کیسے نیا مقدمہ بن سکتا ہے۔ تو یہ آج تک FIA بھی جو ہے اس کی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکی، جو FIA اتھارٹی ہے۔ اچھا، پھر جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ عدالت میں ایک ویڈیو بھی دکھائی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک ملزم جو تھا، ایک FIR نمبر 52/2024 کا، اس کو لیا یونیورسٹی کے باہر سے کچھ عام شہری جو ہیں، وہ سویلین لوگ جو ہیں، وہ ایک سفید کار میں جو ہے اس ملزم کو پکڑ رہے ہیں یا گرفتار کر رہے ہیں، یعنی پرائیویٹ لوگ تھے، کوئی عام شہری تھے، اور جو سفید کار کا رجسٹریشن نمبر تھا
اس رجسٹریشن نمبر کا جو ریکارڈ سے جب جائزہ لیا گیا تو اس گاڑی کی ملکیت جو تھی وہ راؤ عبد الرحیم نامی شخص کی تھی، گو کہ راؤ عبد الرحیم نے عدالت میں اس بات سے انکار کیا کہ وہ گاڑی ان کی تھی۔ اور جو تفتیش ہے، جو تفتیشی کا جو ریکارڈ ہے، اس نے اس لیہ یونیورسٹی کے باہر سے گرفتار کیے جانے والے ملزم کی گرفتاری کا وقت بھی نہیں لکھا، مگر پھر انتہائی مضحکہ خیز طور پہ یہ کہا کہ ایک خفیہ مخبر کی اطلاع پہ اس ملزم کو گرفتار کیا گیا، اور مخبر نے بتایا تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ لیہ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑا ہے، جس کے بعد جو آئی او ہے وہ اسلام آباد سے چلتا ہے، جو تفتیشی افسر ہے، اور وہ اس ملزم کو اسی وقت جا کے اسلام آباد سے لیہ پہنچ کے پکڑ لیتا ہے جب وہ ملزم جو ہے لیہ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر ابھی بھی کھڑا تھا۔ یعنی لیہ یونیورسٹی اور اسلام آباد کے بیچ جو فاصلہ ہے، سفری فاصلہ، وہ تقریباً 5 گھنٹے کا ہے، لیکن وہ ملزم جو ہے بقول تفتیشی ریکارڈ کے وہ لیہ یونیورسٹی کے باہر کھڑا رہا، اور یہ جو پولیس کا تفتیشی ہے اسلام آباد والا، یہ لیہ بھی پہنچ گیا اور وہ اس کو جا کے پکڑ لیا۔ تو یہ تضاد ہے جو ممکن نہیں تھا۔ تو یہ مقدمات میں جھول ہیں، کمزوریاں ہیں جو عدالتی کارروائی کے دوران ایف آئی اے کے ریکارڈ سے اور خود ملزمان جو ہیں کچھ ان کے وکلاء کی طرف سے یہ تسلیم کی گئی کہ یہ تضادات ہیں، جس کو اب جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اپنے حکم نامے کا حصہ بنا لیا ہے، تاکہ جب کمیشن بنے تو وہ کمیشن ان تمام حقائق کو مزید اس میں تحقیقات کر سکے۔ پھر آگے جا کے ایک اور وجہ جو بتائی جا رہی ہے یہ عدالتی کمیشن بنانے کا حکم جاری کرنے کی، وہ یہ ہے کہ جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے بنائی گئی ہے اور ایف آئی اے کی، کہ بہت سارے مقدمات میں جو ایک تفصیلی جو فورنسک جو لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اور جیسے موبائل فونز کے ریکارڈ کو فورنسک ایویڈنس کے طور پہ جس کا جائزہ لیا جاتا ہے لیبارٹریوں میں، اور خاص طور پہ جو ملزمان سے برآمد کیے گئے ہیں تو ان کے موبائل کا فورنسک ایویڈنس بھی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے نہیں کرایا، اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی۔ پھر آگے ایک اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ایف آئی اے اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو افسران تھے جنہوں نے یہ تمام ہائی کورٹ کی سماعتوں میں حصہ لیا اور وہ شامل رہے، انہوں نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ جو بلاسفیمی مبینہ طور پہ جو توہین آمیز جو مواد ہے، جو کنٹینٹ ہے، وہ بنانے والا کون ہے۔ یعنی الزامات زیادہ مقدمات میں یہ لگے کہ انہوں نے یہ کنٹینٹ شیئر کیا، یعنی اپنے فون سے واٹس ایپ پہ دوسرے کو بھیجا۔ یہ بھی ایک جرم ہے، واٹس ایپ کے اوپر توہین آمیز کنٹینٹ کو شیئر کرنا، پھیلانا جرم ہے یہ۔ مگر جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایف آئی اے ہے، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ہے، انہوں نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ یہ شیئر کرنا، اگر وہ کہتے ہیں کہ ملزمان نے شیئر کیا، تو آج تک ایف آئی اے نے یہ کیوں نہیں تفتیش کی کہ یہ کنٹینٹ بنایا کس نے ہے؟ کیا یہ ملزمان نے ہی بنایا اور شیئر کیا یا کہیں اور سے آیا؟ تو وہ جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ان بنانے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوتی۔ مگر ایف آئی اے نے آج تک عدالت کو یہ نہیں بتایا کہ یہ کنٹینٹ کس نے بنایا، اور انہوں نے اس طرح یہ تسلیم کیا کہ انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی یہ کنٹینٹ بنانے والا کون ہے یا یہ جو مواد ہے یہ آیا کہاں سے۔ پھر آگے جا کے جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو الزام ہے کہ ہمیں پھنسایا گیا ہے، ہمیں ٹریپ کیا گیا ہے، اس الزام کو بھی ایف آئی آر کے اندر یہ جو بیان ہے کہ ہمیں پھنسایا گیا ہے، جو تفتیشی افسران ہیں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے، انہوں نے اس پھنسائے جانے والے الزام کو بھی کبھی اس کی تحقیقات نہیں کی کہ یہ انٹریپمنٹ بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ اور پھر عدالت کہتی ہے کہ جو ویڈیوز عدالت میں دکھائی گئی ہیں کہ جو مبینہ گینگ تھا اس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ نجی حیثیت میں شہریوں کو گرفتار کر رہے ہیں، یعنی کوئی ایف آئی اے کا بندہ ان کے ساتھ نہیں ہے، کچھ لوگ
وہ لوگ کون ہیں؟ وہ مبینہ طور پہ اس گینگ کا حصہ ہیں جو پولیس میں نہیں ہیں، ایف آئی اے میں نہیں ہیں، عام شہری ہیں، اور وہ لوگوں کو بظاہر مبینہ طور پہ بلیک میل کرنے کے لیے لوگوں کو پکڑ کے ایف آئی اے کے حوالے کرتے تھے۔ تو عدالت کہتی ہے کہ یہ ویڈیوز جو دکھائی گئی ہیں اس میں تو پرائیویٹ شہری بھی لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، اور پھر بعد میں یہ دکھایا گیا کہ یہ گرفتاریاں جو ہیں ایف آئی اے کے افسروں نے کی ہیں، اور جو تفتیشی ریکارڈ ہے اس میں بھی لکھ دیا گیا کہ یہ گرفتاری ایف آئی اے نے کی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ٹیلی فون تھے یہ بجائے اس کے کہ ایف آئی اے گرفتار کرتی اور اپنی کسٹڈی میں لیتی، یہ عام شہریوں نے جب عام لوگوں کو گرفتار کیا تو ان کے جو ٹیلی فون تھے وہ بھی عام شہریوں کے قبضے میں چلے گئے، یعنی ایف آئی اے کے قبضے میں نہیں آئے۔ تو وہ عام شہریوں نے ان فون کے ساتھ کیا کیا ہوگا، اس میں کیا کیا ہوگا، اب یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بھی بڑی حیران کن ہے کہ عام شہریوں کو گرفتار کر رہے تھے، اور بظاہر ان ملزمان کے جو فون ہیں وہ بھی عام شہریوں کے ہاتھ میں جا رہے تھے۔ اور پھر اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جاتا کہ وہ جو عام شہریوں سے فون چھینے اس کے اندر انہوں نے بعد میں کوئی ایسا مواد ڈال دیا ہو، یا پھر جس قسم کی جو ان کے واٹس ایپ میسیجز میں جال میں پھنسانے والی گفتگو تھی اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہو، تاکہ یہ نہ ثابت ہو کہ ان کے لیے کوئی جال بچھایا گیا ہے۔ تو پھر عام شہریوں کے جو فون تھے وہ ایف آئی اے نے براہ راست جو ہے اپنی کسٹڈی میں نہیں لی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایویڈنس ہیں، جو شواہد ہیں، وہ یا تو مٹائے بھی جا سکتے ہیں، یا ان کو تلف بھی کیا جا سکتا ہے، یا شواہد بنائے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کمیشن بنایا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ عدالت نے کہا کہ راؤ عبدالرحیم جن پہ ایک الزام ہے اس مبینہ گینگ کے سربراہی کرنے کا، ان کے خلاف جو ایف آئی آر 73/2022 جو ایف آئی آر کٹی ہے، اور اس میں ایف آئی آر میں راؤ عبدالرحیم پہ عبداللہ شاہ جو بچہ ہے اس کے قتل کا الزام ہے۔ اس ایف آئی آر میں راؤ عبدالرحیم کو پولیس نے بری کر دیا، کیونکہ عبداللہ شاہ کا جو والد ہے، جو مقتول کا والد تھا، اس کے خلاف بھی پولیس نے ایف آئی آر کاٹ دی تھی، اور اس کے والد پہ بھی یہ الزام لگا دیا تھا کہ وہ بھی ایک مشکوک ہے اس قتل کے الزام میں، یعنی بیٹا قتل ہوا، باپ پہ بھی ایف آئی آر ڈال دی گئی، اور ایک باپ کے خلاف جو ایف آئی آر ڈال دی گئی وہ بیٹے کے قتل کی نہیں تھی، معذرت، وہ یہ تھی کہ ایک مدثر شاہ نامی شہری نے کہا کہ وہ جو مقتول عبداللہ شاہ ہے اس کا باپ بھی توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے، یعنی کہ اس طرح مقتول کے باپ پہ بھی پریشر ڈالا گیا، اور یہ ایف آئی آر مقتول کے باپ پہ ایف آئی آر کاٹنے والا مدثر شاہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے جو ہے اس کو لاہور سے ٹرانسفر کر دیا گیا کہ اس الزام کی بنیاد پہ کہ اس نے اپنی بنیاد پہ کوئی تحقیقات کی تھی، اور جو راؤ صاحب تھے، راؤ عبدالرحیم، وہ معصوم قرار دے دیے تھے، باوجود اس کے کہ پولیس نے جو عبوری چالان جمع کرایا تھا کہ جو ٹیلی فون نمبر راؤ عبدالرحیم سے برآمد ہوا تھا اس ٹیلی فون سے مقتول کے ساتھ آخری گفتگو ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے مقتول کے باپ کے خلاف جعلی پرچہ کاٹنے والے ڈپٹی ڈائریکٹر کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا کہ اس نے راؤ عبدالرحیم کو بری قرار دے دیا تھا کہ وہ ملزم ہی نہیں ہے اس ایف آئی آر میں۔ پھر راؤ عبدالرحیم کے جو کلرک ہیں مبینہ طور پہ وہ بھی ایک خاتون کی آواز میں یا خاتون بن کر کچھ چیٹ کرتے رہے لوگوں کے ساتھ، اور جس کے باعث جس کے بعد لوگ جو ہیں ان کے خلاف پھر مقدمات بنائے گئے بلاسفیمی کے۔ اور پھر نیشنل کرائم ایجنسی کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو سرکار کے ایکسپرٹ ہیں ایف آئی اے کے، انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ بہت سی ایف آئی آریں جو ہیں اور ان کے اندر جو ملزمان کے ٹیلی فون ہیں ان کا فورینسک جو ٹیسٹ ہے یا ان کو لیبارٹری نہیں بھیجا گیا اور ان کے شواہد نہیں پراپرلی لیے گئے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا اس ہائی کورٹ کے آرڈر میں کہ جو انکوائری ہوئی، جو انویسٹیگیشن ہوئی اور جو کچھ ایف آئی آریں کاٹی گئی وہ ایک ہی دن میں کاٹی گئی،
اور یوں جو ایف آئی اے کے ایس او پیز ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے تحریری، اس کی بھی خلاف ورزی کی گئی۔ اور پھر کہا گیا کہ بہت سارے مقدمات میں ایک جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ملزمان کے خلاف، ایک جیسی لینگویج یوز کی گئی، بہت سارے ایف آئی آریں جو کاٹی گئی ان سب کی ایک ہی لینگویج تھی، ایک ہی جیسے الفاظ تھے، اور جو الزام تھا وہ بھی ایک ہی جیسا تھا تقریباً، جس کی وجہ سے جو ہے اس طرح کی ایف آئی آروں کی ساخت کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو ایک نام نہاد لیگل کمیشن آن بلاسفیمی، جو کہ ایک این جی او کے طور پہ سامنے آئے تھے، اپنے آپ کو وہ لیگل کمیشن کہتے تھے، کوئی این جی او تھی جس کی قیادت جو ہے وہ راؤ عبدالرحیم کر رہے تھے، انہوں نے خود سے اپنے آپ کو لیگل کمیشن آن بلاسفیمی بنا رکھا تھا، جبکہ یہ این جی او تو تھی، کہیں رجسٹر نہیں تھی، اور اس پہ کسی قسم کے کوئی قانون کے تحت اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر تھی، نہ وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں رجسٹر تھی، اور اس نے اپنے آپ کو ایک لیگل کمیشن کا ٹائٹل دیا ہوا تھا۔ تو اس کمیشن، یہ جو این جی او تھی، یہ اپنے آپ جو ہے وہ یہ ساری کارروائیاں عام شہریوں کے خلاف کر رہی تھی بغیر کسی قانونی اختیار کے۔ پھر کہا گیا کہ جو 4 ملزمان جن پہ بلاسفیمی کا الزام لگے، وہ جیل کے اندر ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی کوئی عدالتی انکوائری نہیں ہوئی کہ جیل کے اندر وہ کیسے مارے گئے، کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی، اور کوئی عدالتی یا انتظامی انکوائری نہیں ہوئی کہ وہ زیر حراست کیسے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور پھر ایک جو ویڈیو دکھائی گئی عدالت کے اندر، اس میں ان کے جسم کے اوپر مبینہ طور پہ کیے گئے تشدد کے نشانات تھے، اور یہ 4 لوگ جو ہیں وہ زیر حراست ان کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کی کوئی انکوائری نہیں کی گئی۔ اور اسی طرح کے بیشتر دوسرے بھی حالات و واقعات ہیں، اور جو کہ اسی عدالت کے اندر جو عبوری احکامات تاریخوں پہ آتے رہے ہیں وہ ان کا حصہ ہیں۔ اس لیے اب وفاقی حکومت کو حکم دیا گیا ہے کہ حکم دیا جاتا ہے کہ 30 دن کے اندر، جو آج سے جو مدت شروع ہو رہی ہیں، وہ نئے عدالتی کمیشن کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں، جو ان کے دائرہ کار ہے، اس کا تعین کر کے یہ 30 دن کے اندر کمیشن کو تشکیل دیا جائے، اور یہ کمیشن کے جو ٹی او آر ہیں، جو دائرہ کار ہیں، وہ عدالت پہلے ہی 31 جنوری 2025 کو تجویز کر چکی ہیں۔ اور پھر حکومت اپنے نوٹیفیکیشن میں یہ بھی واضح کریں کہ ایک مخصوص وقت کے اندر یہ رپورٹ جو ہے اس کو مکمل کیا جائے، اور میرے خیال میں یہ جو مخصوص وقت ہے معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی 4 مہینے کے زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کے اندر کمیشن کو اپنی رپورٹ پوری کرنی ہے۔ اور پھر سب سے اہم اعلان جو ہوا ہے اس آرڈر میں وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ تمام عدالت کی کارروائی جو ہے یہ براہ راست دکھائی جاتی رہی ہے، اتنے حساس معاملے پہ لوگوں کو معلومات ملتی رہی ہیں، تو اس لیے جو بھی کمیشن بنے گا اس کو بھی، اس کی کارروائی بھی جو ہے وہ براہ راست دکھائی جانی چاہیے۔ یہ ایک بڑے اہم ایک فیصلہ ہے میرے خیال میں، اور اس کمیشن کے فیصلے کے بعد ظاہری بات ہے کچھ حلقوں کی طرف سے اس کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے، اس کی مزاحمت کرنے کا بھی کہا گیا ہے، مگر آج ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ آج ایک سیاسی اکٹھ میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی تقریر میں ایک بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کیا کہنا چاہیے خوفناک بات کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک چیف جسٹس ہوتے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے سامنے بھی ایک اسی طرح مبارک علی کا ایک کیس آیا تھا جو کہ ایک ملزم تھا توہین رسالت کا۔ اس کیس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت میں ایک فیصلہ سنایا، جس کے بعد مذہبی حلقوں کا ایک شدید رد عمل آیا، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس فیصلے کی وضاحتوں کے لیے پریس ریلیزیں بھی جاری کی، اور پھر اپنے سپریم کورٹ نے اپنے
نظر ثانی کا دیا ہوا فیصلہ یعنی جو حتمی ہوتا ہے اس کے حوالے سے پریس ریلیز میں وضاحت کی کہ میرا یہ مطلب تھا، میرا وہ مطلب تھا۔ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب، اور اس پہ بھی جب مذہبی حلقوں کی تسلی نہیں ہوئی تو ایک دن وہ کیس دوبارہ عدالت میں لگا دیا گیا، جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور پھر مذہبی حلقوں کے نمائندوں کو اپنے چیمبر میں بلا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ مل کر ان کی مرضی کے مطابق ایک نیا فیصلہ انہوں نے لکھ کے کمرہ عدالت میں آ کے سنا دیا۔ تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اس سپریم کورٹ میں پیش بھی ہوئے تھے اسی فیصلے کے حوالے سے، اور بظاہر وہ چیمبر میں بھی گئے تھے اور ان کے مشورے سے یہ فیصلہ جاری ہوا تھا قاضی فائزہ کا، آج انہوں نے کہا کہ یہ جو آج کمیشن کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ نہ ہو کہ وہ جو ایک چیف جسٹس ہوتا تھا، مولانا صاحب نے کہا قاضی فائزی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، وہ جو ایک چیف جسٹس ہوتا تھا اس نے بھی اپنا فیصلہ چاٹا تھا۔ اب یہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا فیصلہ چاٹا تھا، یا تقریر میں انہوں نے کہا۔ میں تو اس کو بالکل مانتا ہوں، میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات کی 100% تائید کرتا ہوں۔ اس وقت ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا فیصلہ چاٹا ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے تھے، اور آج جو فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے ہمارے موقف کی تائید کی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے وہ اپنا فیصلہ چاٹا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے وہ فیصلہ اگر اس وقت نہ چاٹا ہوتا اور اپنے موقف پہ قائم رہتے تو شاید آج عدالت کے اس حکم کی تھوڑی سی عزت رہ جاتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آج حکم آیا ہے عدالتی کمیشن کا، اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جو الزام ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں یا یہ مقدمے ختم نہیں۔ بلاسفیمی کے مقدمے ختم نہیں ہوں گے، مقدمے جاری رہیں گے، تفتیش جاری رہے گی۔ جو کمیشن بنایا جائے گا یہ صرف اس حد تک ان مقدمات کے اندر اپنی رائے دے گا، فیصلہ نہیں دے سکتا یہ کمیشن، یہ رائے دے گا کہ کیا کہیں ان مقدمات میں سے کچھ ایسے مقدمات تو نہیں ہیں جن کے اندر چند لوگوں نے سازش کر کے توہین رسالت کے قانون کے تحت اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی مقدمات جمع کرائے ہوں، کوئی مقدمات درج کرائے ہوں۔ تو کمیشن صرف اس حد تک معاملات کو دیکھے گا۔ توہین رسالت کے مقدمات جاری رہیں گے، تفتیش جاری رہے گی، ملزمان کو کوئی ضمانت نہیں ملے گی، وہ جیلوں میں ہیں، اور اگر ان کو ضمانت چاہیے تو عدالتوں میں جائیں گے وہ۔ تو یہ کمیشن اب حکومت کو 30 دن کے اندر اس کا فیصلہ کرنا ہے، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے اس حکم کے خلاف ایک انٹرا کورٹ اپیل کی جا سکتی ہے، یعنی جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے سنگل جج کے اس حکم کے خلاف اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی 2 ججوں کے سامنے اپیل بھی دائر کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ 2 ججز اس آرڈر کو معطل کر دیں یا سسپینڈ کر دیں تو پھر اس پہ مزید کارروائی نہیں ہوگی۔ اور آئی سی اے کے بعد اگر آئی سی اے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیتے ہیں تو پھر اس آرڈر کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ایک بڑا اہم آخر میں ایک اعلان بھی کیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیس پینڈنگ ہے، انہوں نے ڈسپوز آف نہیں کیا، انہوں نے حکومت کو جو کمیشن بنانے کا 30 دن کی مہلت دی ہے، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کیس میں نے ڈسپوز آف نہیں کیا، اور میرے اس فیصلے کو ایز اے فیصلہ ابھی بھی یہ پینڈنگ ہے، مگر جو کسی قسم کا سٹے دینا مشکل ہوگا۔ اگر یہ فیصلہ پینڈنگ ہے تو جو یہ ایک انٹرم آرڈر ہے تو پھر اس کے اوپر سٹے دینا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ مگر انٹرا کورٹ اپیل میں کون ہوں گے؟ کیا جسٹس سرفراز ڈوگر چیف جسٹس ہوں گے؟ کیا جسٹس اعظم خان ہوں گے؟ کیا جسٹس راجہ انعام امین مناس ہوں گے؟ اور کیا ایک جو تاریخی فیصلہ جسٹس اعجاز اسحاق خان نے دیا ہے ایک ایسے موقع پہ، کیا وہ اپنے ایک ساتھی سنگل جج جو ہے اس کو اتنے نازک موقع پہ وہ بالکل، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، بس کے نیچے پھینک دیں گے؟ ول دے تھرو دیئر کولیگ انڈر دا بس؟ ان کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ میرے خیال میں یہ بہت بڑا امتحان ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججوں کا
کہ جنہوں نے آئین کے دفاع کا حلف اٹھایا ہے، اور آئین یقیناً یہ نہیں کہتا کہ کسی کو جھوٹے الزام میں سزا سنا دی جائے۔ آج کے اس حکم نامے کے بعد اب حکومت کے لیے بھی ایک فیصلہ کرنا ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہے کہ شاید حکومت بھی اس فیصلے کو چیلنج کرے۔ تو بظاہر حکومت بھی وہی سیاست کر رہی ہے جو ہماری مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔